السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو مجھ سے کافی ٹائم پوچھا جاتا ہے کہ پردہ کیسے اپنائیں، دل چاہتا ہے مگر سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کریں۔ تو چلیں آہستہ آہستہ اس کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل نیت صاف کریں۔ پردہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہو۔ سیکنڈلی، آہستہ آہستہ تبدیلی کو قبول کریں۔ اگر مکمل پردہ مشکل لگ رہا ہو تو ایک ایک قدم لیں، لیکن واپس مت پلٹیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے حجاب لینا شروع کر دیا ہے تو پھر آپ اس حجاب کو کہیں بھی جائیں، حجاب مت اتاریں۔ یہ نہیں کہ کوئی شادی بیاہ آ گیا تو ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، میں کون سا شرعی پردہ کرتی ہوں تو میں حجاب اتار لیتی ہوں، ایک دن کی تو بات ہے، یہاں پہ کون سا مرد آ رہے ہیں، یا اگر کوئی دیکھ بھی لے گا تو ایک دن کے لیے خیر ہے، اس چیز کو پروموٹ مت کریں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ حجاب لینا شروع کر دیا تو بس آپ نیت کریں کہ اب آپ نے مرتے دم تک حجاب نہیں اتارنا۔ میں نے اکثر گرلز دیکھی ہیں کہ جب صرف وومنس کے جو ہے ہوتے ہیں ایونٹس تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہے صرف دوپٹہ لے لیتے ہیں یا چادر لی ہوئی ہے اور ویل نہیں کرتے، لیکن آپ کو تو نہیں پتہ کہ وہاں پہ اچانک سے کوئی مرد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نظر آپ پر پڑ جاتی ہے، اس کے دل میں کوئی برائی پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کے شرعی پردہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ جب آپ کر سکتی تھی آپ نے کیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آج شادی ہے، فنکشن ہے، مجھے پیارا لگنا ہے تو آپ حجاب اتار دیں، نقاب اتار دیں اور دوپٹہ لے لیں۔ اور اکثر گرلز کو تو میں نے دیکھا ہے وہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی کہ جی صرف فیمیلز کے ایونٹ ہیں۔ تو کائنڈلی اس چیز سے پرہیز کرنا ہے آپ نے کہ اگر آپ نے ایک چیز کو اپنا لیا ہے، فار ایگزامپل حجاب آپ کر رہی ہیں تو آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ آپ نے مرتے دم تک اس حجاب کو نہیں اتارنا۔ پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ جب آپ باہر جائیں تو آپ ویل کریں، کسی غیر مرد کے سامنے وداؤٹ ویل نہ جائیں۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے کزنز جو آپ کے نامحرم رشتے ہیں ان سے بھی نقاب کریں۔ فرسٹ آف آل جب آپ کریں گے تو لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، گھر والے بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا کر رہی ہو، اس طرح کیوں کر رہی ہو، لوگ کیا کہیں گے، تم نے تو صرف 2-3 دن کرنا ہے اور پھر تم چھوڑ دو گی۔ تو آپ نے ان سب چیزوں کا بالکل بھی سٹریس نہیں لینا، آپ نے ان سب چیزوں کو فیس کرنا ہے۔ اور دیکھیں جب آپ ان چیزوں کو فیس کریں گی تو اللہ پاک بھی آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی ذات اس کی ہے۔ اگر آپ اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ ضرور کرے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو پھر آپ سچے رول ماڈلز کو دیکھیں۔ فار ایگزامپل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ اور لاکھوں بے نام صالح عورتیں جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے خوف نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے عشق کریں۔ حیا حکم ہے لیکن جب وہ عشق بن جائے تو پھر وہ بوجھ نہیں بلکہ راحت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے جب زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیا تو میرے ہاتھ میں قرآن آیا اور نہ جانے کیوں میں نے سورہ نور سے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شاید صرف نور کا نام ہی میرے دل کو اپنی طرف کھینچ لایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس صورت میں میرے دل کی آنکھیں کھول دینے والے الفاظ چھپے ہیں۔ پھر ایک دن میں نے ایک ایسی آیت پڑھی جس نے جیسے میرے روح کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 30، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ دین واٹ سی، یہ آیت میرے دل میں اس طرح اتری جیسے یہ صرف میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میری نگاہیں اب صرف زمین پر ہوں گی اور دل آسمان والے کی طرف۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہوں تو رب سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری نظریں صرف تیری رضا کے تابع ہوں، کسی نامحرم پر نہ پڑیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں اپنی حیا کو بچا رہی ہوں۔ اپنی نظریں اتنی جھکاتی ہوں کہ صرف راستہ نظر آتا ہے اور سامنے والے کے جوتے سے پہچانتی ہوں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، مگر چہرہ نہیں دیکھتی۔ فرشتے عورت کے تابوت پر ہنستے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا فرشتے بھی کبھی ہنسا کرتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے تابوت پر رکھی اس عورت کی میت پر ہنستے ہیں جو جب تک زندہ ہوتی ہے تو پردہ اور حجاب نہیں کیا کرتی، لیکن جب مر جاتی ہے تو اس کے تابوت پر اور اس کی قبر کی لحد میں اس پر چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ نامحرم اس کا جسم جسمانی بناوٹ نہ دیکھ سکیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت دیکھنے لائق تھی تو اس نے اپنے آپ کو پردہ اور حجاب میں نہیں رکھا، اور اب جبکہ اس کی میت سے سب کو گھن آتی ہے اسے چادر سے چھپایا جا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ سورہ ملک کی یہ آیت ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ سورہ ملک کی ایک اور آیت ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرات واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرنے کے بعد بھی مرد سے زیادہ کفن کا کپڑا عطا فرمایا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ دنیا میں بھی اپنی پروردگار کو راضی کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔